ابھی کچھ آمدنی خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو آزاد کشمیر لیے چلتے ہیں جہاں پر بالکل آگ لگی ہوئی ہے. وہاں پر قیامت برپا کر دی ہے. پروٹیسٹر سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، میسو کراؤڈ ہے، لاکھوں کی تعداد میں. آزاد کشمیر کے تقریباً 35 تحصیلیں، 10 ضلع عوام نے بند کر رکھے ہیں. کوئی سکول، کالج، گھر، یعنی کوئی بھی جگہ ایسی موجود نہیں ہے جہاں پر کراؤڈ نہ ہو. وہاں پر سروس مکمل طور پر بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، موبائل فون سگنلز بند ہے، لینڈ لائن بند ہے، لیکن اس کے باوجود عوام سڑکوں پر موجود ہے. میں گزشتہ 72 گھنٹے کی ناظرین صرف کچھ چند جھلکیاں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں مختلف شہروں کی کہ عوام کا رد عمل کیا ہے، جوش و خروش کیا ہے اور یہ کس طرف صورتحال جا رہی ہے، یہ آپ دیکھ لیں. اور اپنا حق لیے بغیر کوئی بندہ واپس جائے گا، کوئی بندہ واپس جائے گا. ناظرین ابھی کی تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو آنےسٹ بتا دوں تو جو ہم نے دیکھا تھا مختلف ممالک کے اندر، نیپال کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، انڈونیزیا میں یا پھر مختلف اور ممالک میں، وہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ اس سے بڑی تحریک ہے، یہ اس سے بڑی موبلائزیشن ہے جو کہ آزاد کشمیر کے اندر نظر آ رہی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے اندر گورنمنٹ کو گرانا نہیں ہے، اس کے اندر اداروں کو کمزور کرنا نہیں ہے، اس کے اندر ریاست مخالف نہیں ہے، اس کے اندر پاکستان مخالف نہیں ہے، اس کے اندر کسی سیاسی جماعت کی مخالف نہیں ہے، اس کے اندر عوام کے بنیادی سیوک رائٹس ہیں. حکمران اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ، یعنی پٹرول، ڈیزل، اوپر پیسے، دوسرے پیسے، کھانچے جو سارے انہوں نے کھولے ہوئے ہیں. ڈی سی صاحب لیں گے، پھر پینشن لیں گے، پھر ڈی سی صاحب کے کتے کے لیے فنڈ الگ، ڈی سی صاحب کی گاڑی کے لیے فنڈ الگ، بیوی کے لیے الگ، پھر باہر گھومنے جاتے ہیں. عوام یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 30 لاکھ لوگوں کی اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، لہذا یہاں پر عوام کا خون نچوڑ کر ہم انہیں عیاشہ نہیں مارنے دیں گے. دوسری طرف 12 نشستیں ناظرین، مہاجر جو پاکستان کے اندر آباد ہیں یہ کشمیری اسمبلی کے اندر جاتے ہیں اور وہاں سے ڈیولپمنٹ فنڈ بھی لیتے ہیں، وہاں سے پیسے بھی لیتے ہیں، وہاں سے مراحتے بھی لیتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جس کے حوالے سے عوام اس وقت سڑکوں کے اوپر موجود ہے. ابھی ناظرین جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بہت پریشان کن ہیں. مزید خبریں آ رہی ہیں کہ لاشیں گری ہیں اور یہ فائرنگ ہوئی ہے تقریباً 3-4 مختلف مقامات کے اوپر. اور متضاد خبروں کے مطابق چونکہ ان کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی، وہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے، وہاں پر موبائل فون سگنلز نہیں ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق 4 سے 5 لوگوں کی جانیں گئی ہیں. یہ متضاد خبریں، اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ متضاد خبریں. ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو دن کے 3 بجے ہیں، لہذا 4 سے 5 لوگوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں ان کی جانیں گئی ہیں اور 40 سے 50 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. اسٹریٹ فائرنگ ہوئی ہے، 40 سے 50 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. وہاں کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ کشمیر سے بھاگ گئی ہیں، اشرافیہ وہاں سے بھاگ گئی ہے، بیوروکریسی وہاں سے نکل گئی ہے، وہاں کے ججز وہاں سے نکل گئے ہیں. وہاں پر سڑکوں پر یا تو عوام ہے، خلق خدا ہے، اور ان کے سامنے ادارے کھڑے ہیں جن کے پاس لوڈیڈ گن ہیں، جن کے پاس شیلنگ ہے، جن کے پاس ڈنڈا ہے، جن کے پاس سوٹی ہے. اور دس از ہاؤ آزاد کشمیر کے اندر چیزوں کو مینج اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمر نذیر کشمیری جو کہ عوامی تحریک کے مرکزی لیڈر ہیں، انہوں نے راولا کوٹ کے اندر بیٹھ کر یہ اعلان کیا ہے کہ بھائی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اب صرف وہی نہیں ہوگا بلکہ چیزیں اس سے آگے چلی گئی ہیں. سب سے پہلے جن لوگوں نے فائرنگ کی ہے ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات اور ان کی فوری طور پر گرفتاری. دوسرے نمبر کے اوپر تمام تر فورسز کو واپس بلایا جائے. تیسرے نمبر کے اوپر تمام تر انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس آزاد کشمیر کے اندر بحال کی جائے. چوتھے نمبر پر جو ہمارے مطالبات ہیں ان کے نوٹیفیکیشن ساتھ لے کر آئیں، تب ہم آپ کے ساتھ مطالبات کریں گے. عمر نذیر کشمیری نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر یہ قافلے مختلف راولا کوٹ کے اندر پہنچ گئے تو راولا کوٹ سے آگے جب ہم مظفر آباد کی طرف مارچ شروع کر دیں گے تو پھر آپ بھول جائیے گا کہ گفتگو اور بات چیت ہوگی. تو چیزیں ناظرین خطرناک حد تک فیول کر چکی ہیں کشمیر کے اندر. ایک غیر معمولی کیفیت ہے، ہر طرف سے ایک یعنی فیول ہو رہی ہیں چیزیں، مزید فیول ہوتی جا رہی ہیں. کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی اتھارٹی کشمیر کے اندر نظر نہیں آ رہی، اور ڈیٹیریوریشن ہے سگنلز کی، موبائل فون، یعنی ایک کولیپس ہے پوری سٹیٹ کے اندر. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمام تر ادارے آزاد کشمیر کے اندر بالکل فلیٹن ہو چکے ہیں. ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان نے ابھی باقاعدہ سے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. انہوں نے کہا کم از کم کشمیر کے اندر موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس بحال کریں تاکہ تمام تر سچویشن کا یا صورتحال کا ہمیں اندازہ ہو سکے. اب یہ ناظرین پہلے قافلے کچھ قافلے مظفر آباد کی طرف آئیں گے اور کچھ قافلے مختلف ڈویژن سے موو کرتے 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 راولا کوٹ میں جائیں گے اور راولا کوٹ سے یہ مظفر آباد کی طرف جائیں گے. تو جو نظر آ رہا ہے ناظرین 8 سے 10 لاکھ بندہ اکٹھا ہو کر مظفر آباد کی طرف جا رہا ہے، یعنی آزاد کشمیر کے دارالحکومت کی طرف یہ جا رہا ہے. ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے ناظرین، نیلم علی جو سب سے پرم سمجھی جاتی ہے آزاد کشمیر، ایک ٹورسٹ ہب ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، جنت اسے کہا جاتا ہے. وہاں سے بھی ناظرین بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے، انہوں نے سرکاری مشینری خود لے لی اور خود سے سرکاری مشینری کے ذریعے جگہیں، سڑکیں، روڈز خالی کرنا شروع کر دی ہیں.
یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے یہ ایک لیڈر لیس کلاس ہے جو سڑکوں کے اوپر موجود ہے. یہ بغیر لیڈرز کے لوگ ہیں جو موجود ہیں. برطانیہ کے اندر یہ ہوا ہے ناظرین, تقریباً 30 ہاؤس آف کامنز نے باقاعدہ سے لیٹرز لکھے ہیں اپنی گورنمنٹ کو اور کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال کو مانیٹر کریں, آزاد کشمیر کی صورتحال کو دیکھیں. پھر ناظرین جو کینیڈا ہے وہاں پر پروٹیسٹ ہوا ہے. برطانیہ کے اندر برمنگم میں, بریڈ فورڈ میں اور لنڈن کے اندر پاکستانی کاؤنسلیٹ اور پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر ایک بڑی تعداد میں عوام کھڑی ہے اور وہاں پر احتجاج کر رہی ہے, پروٹیسٹ کر رہی ہے. ویڈیوز آ رہی ہے بہت ساری ناظرین, ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے, یوٹیوب کی گائیڈ لائن کے یہ خلاف ہے, لیکن صورتحال بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے, مزید فیول کر رہی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ چیزیں اس وقت ٹھیک نہیں ہیں. درکوٹ اور گرد و نواح سے دوست قریبی اسپتال پہنچے, خون کی اشد ضرورت ہے, یہ وہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے ناظرین. بے شمار لوگوں کی جانیں وہاں پر چلی گئی ہیں. مظفر آباد میں 2 مزید نوجوان زخمی تھے اور وہ بھی چل بسے ہیں. ذرائع یہ مختلف. اچھا پھر ناظرین ایک تصویر آ رہی ہے کہ جناب یہ باقاعدہ سے میتھ کے ٹیچر تھے, یہ استاد تھے ناظرین, یہ بنیادی رائٹس کے لیے نکلے ہوئے تھے کشمیر میں اور رنگلا کے مقام پر ناظرین انہیں بھی گولی مار دی گئی ہے. تو یہ میتھ کے استاد تھے, یہ ریاضی پڑھاتے تھے, میتھ پڑھاتے تھے, تو یہ احتجاج کے اندر موجود تھے جہاں پر انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے. تو یہ متضاد خبریں ناظرین آ رہی ہیں اور چیزیں فیول کر رہی ہیں کشمیر کے اندر. وہاں کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ ساری کی ساری بالکل منظر سے غائب ہے. ناظرین گولیوں کا سلسلہ ڈی چوک سے شروع ہوا تھا, یہ گولیوں کا سلسلہ 9 مئی سے شروع ہوا تھا. جب لوگ احتجاج کریں گے تو ہم گولیاں ماریں گے. دیکھیں علاقے بڑے ڈیفرنٹ ہیں, لوگ بڑے ڈیفرنٹ ہیں, ان کی سائیکی بڑی ڈیفرنٹ ہے, ان کی بیہیویئر بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آزاد کشمیر کے لوگ بڑے ڈیفرنٹلی بیہیو کر رہے ہیں. جتنی گولیاں چل رہی ہیں ناظرین وہ اتنی زیادہ تحریک مضبوط ہوتی جا رہی ہے. جتنی گولیاں چلائی جا رہی ہیں وہ تحریک اتنا زیادہ خوفناک روپ دھارتی جا رہی ہے. جتنی گولیاں چلائی جا رہی ہیں وہ تحریک اتنے زیادہ سخت الفاظ استعمال کرنا شروع ہو گئی ہے اور اتنی زیادہ وہ تحریک جوش پکڑ رہی ہے, اتنی زیادہ وہ آگے بڑھ رہی ہے. لہذا پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کو بڑا سینٹی کے ساتھ, بڑے ایک سینس کے ساتھ, لاجک کے ساتھ, منطق کے ساتھ, خلوص کے ساتھ ہینڈل کیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ کشمیر کے اندر باقاعدہ سے کچھ مخصوص لوگوں کو لے جا کر وہاں پر فورسز ڈپلوائے کر دی گئی ہیں اور اسٹریٹ فائرنگ کروائی جا رہی ہے لوگوں کے اوپر. تو لیٹس سی ناظرین کیا صورتحال بنتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن سب سے پہلے ناظرین بلکہ ایک اور اپڈیٹ آئی ہے, میں معاف کیجیے گا, میں اس وقت براہ راست یہ کچھ ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں, بلکہ کچھ ایک ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پر شیلنگ ہو رہی ہے اور بڑی بری صورتحال بنی ہوئی ہے. اب ناظرین پاکستان کے اندر ظاہر ہے کچھ ایک اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک تو ابراہم اکارڈ کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کیا کر رہی ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا, بلکہ ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 پوائنٹ تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ناجائز ریاست کا وہ جو درندہ ہے انہوں نے مل کر لکھے تھے, پاکستانی گورنمنٹ نے پڑھے ہی نہیں. نہ تو شہباز شریف نے پڑھے, نہ دفتر خارجہ نے پڑھے, نہ ہمارے فارن منسٹر نے پڑھے, کسی نے پڑھے ہی نہیں. انہوں نے خود ہی اپنے تہیں ٹرمپ کی, چونکہ آج کل ٹی سی کر رہے ہیں ہم, اپنے تہیں ٹویٹ کر دیا کہ ہم اس کے 20 نکات کے ساتھ جناب اتفاق کرتے ہیں, ہم مکمل طور پر اگری کرتے ہیں. اب ناظرین قطر کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے اور قطر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایسا نہیں ہے, بلکہ جو 20 نکات ہیں ان کے اندر جھول ہے اور ان کے اندر گڑبڑ ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. قطر کی جانب سے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان نے کہا ہے کہ ٹرمپ منصوبے کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں. شیخ محمد بن عبد الرحمان کا کہنا تھا کہ یہ جو امریکہ کی ریاست ہے, یہ جو ملٹری بیس ہے, اس کی افواج کے انحلا پر مزید بات چیت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا منصوبہ جنگ ختم کرنے کے بنیادی مقصد کو حاصل کرتا ہے, مقصد ابتدائی مراحل میں ہے اور اس کی تفصیلات پر بات چیت, یعنی بات چیت ہی نہیں ہوئی. قطر جو اہم ترین ایک حصہ ہے یا سینٹر فورس ہے اس سارے معاہدے کے حوالے سے, گفتگو کے حوالے سے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے. اور یہاں سے ناظرین پاکستان سے شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ سے ٹویٹ کر کے کہا کہ جناب ہم اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں. اب حیران کن طور پر ناظرین یہ کل اسحاق ڈار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. فارن منسٹر اسحاق ڈار asserted on Tuesday that the US President Donald Trump 20 points plan on Gaza was not our document. یہ کہہ رہے ہیں ہمارا یہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے, اور انہیں یہ بھی نہیں پتا اس ڈاکومنٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, یعنی وہ جو 20 نکات ہیں وہ ہیں کیا یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اب جو ناظرین ایک اور تصویر آ رہی ہے یہ بڑی خوفناک ہے اور یہ انتہائی پریشان کن ہے کہ جو 20 نکات پاکستانیوں کو دکھائے گئے تھے یا پاکستانیوں کو پڑھائے گئے تھے ناظرین, وہ 20 نکات چینج ہو گئے ہیں. چونکہ اس کے بعد جو ناجائز ریاست ہے ناظرین, اس کا جو ہے نیتن یاہو, اس کے درمیان میں اور ٹرمپ کے درمیان میں مزید بات چیت ہوئی ہے, مزید گفتگو ہوئی ہے. Changes in the Gaza plan after Netanyahu visited the White House. Please note how it has been changed. اب یہ تصویر فل سکرین پر دکھائیں جی. یہ جو سرخ ورڈز ہیں یہ ناظرین ایڈیشن ہے اور یہ باقاعدہ سے ایڈیشنز ہوئی ہیں مختلف.
तो आप खुद ही देख लें नादरीन कि बहुत सारी चीजें काट कर बहुत सारी चीजें प्लान के अंदर नहीं ऐड की गई हैं। और उसके बाद नादरीन जो नेतन्याहू है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि ऐसा कोई प्लान मौजूद नहीं है कि फलस्तीन की रियासत बनेगी। ये यहां पर बैठकर नादरीन एग्री कर गए। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी कर दिया। ये लोगों की राय बना रहे हैं और उसे एक इस्लामिक टच देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्लाह और कुरान और हदीस की रोशनी में हम चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीजें नादरीन यहां पर बन गई हैं। दूसरी तरफ नादरीन बल्कि इसके ऊपर एक ट्वीट आया है और ये साकिब बशीर साहब का है कि वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप का 20 नुकाती प्लान बगैर पढ़े ही वेलकम कर दिया और अब कह रहे हैं कि हमारी मुस्लिम ममालिक की तरामीम तो इसमें शामिल ही नहीं हुई। वैसे कोई पार्लियामेंट काबीना सियासी जमातों कोई मशावरत के बगैर ही ये सारी, यानी वो कह रहे हैं कि ना आज ये हुकूमत कह रही है कि ना हमने जो मशावरत या मुस्लिम ममालिक ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो इस प्लान के अंदर ऐड ही नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन पार्लियामान के अंदर किसी भी कमेटी में कहीं पर भी कोई डिस्कशन डिबेट इस बारे में हुई नहीं है। तो ये भी आप ज़हन में रखें। अब नाज़रीन एक और स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूं। गंडापुर साहब ने रात को एक वीडियो जारी की है और गंडापुर साहब ने कहा कि जनाब अलीमा खान साहब को MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस उन्हें सपोर्ट कर रही है। कुछ व्लॉगर्स उन्होंने रखे हुए हैं, ये जनाब बाहर का झूठ फैला रही हैं, ये सोशल मीडिया के खिलाफ कैंपेन करवा रही है, हमारे खिलाफ कैंपेन करवा रही है और ये शायद चेयरमैन बनना चाह रही है। एक बड़ी मुबहम किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट जारी की। अलीमा खान की स्टेटमेंट आ रही है, मैं MI की एजेंट हूं, इसलिए कल पूरा दिन कब्रिस्तान में खड़ा कर दिया गया था। गंडापुर साबित करे कि किस व्लॉगर को कंट्रोल करती हूं या मैं फीड करती हूं। तो अलीमा खान का भी जवाब आया। गंडापुर साहब नादरीन अब खुलकर इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा के सामने बिल्कुल खुलकर खड़े हो चुके हैं और वो उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेल रही हैं। ख्याल रखिएगा नादरीन, कश्मीर को याद रखें, हैशटैग राइट्स मूवमेंट इन कश्मीर, उसको सपोर्ट करें, हैशटैग करें, आगे शेयर करें, लोगों को आगे बताएं, क्योंकि कश्मीर इस वक्त आपकी तवज्जो मांग रहा है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह।